خان صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے بولڈ ٹی وی کو ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا لانگ مارچ والے دن، جس طریقے سے بروٹیلٹیز ہوئیں، لوگوں کو مارا گیا، آپ کو were you expecting that؟ ایکسپیکٹ کر بھی رہا تھا، لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا، ہم جب صبح نکلے 25 کو تو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی۔ میں اس وقت تھا کنٹینر میں، تو مجھے پوری طرح جو مجھے سمجھ آئی، انہوں نے کہا کہ آپ راستے بھی کلیئر کر دو، ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا، اور آپ جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو بھی چھوڑ دو۔ تو ہم ریلیکس کر گئے، ہم نے سمجھا کہ آپ آرام سے نکل جائیں گے، لیکن ہمارا مقابلہ مجھے تبھی سوچنا چاہیے مافیاز کے ساتھ ہے۔ یہ مجرم ہیں اس قوم کے، 30 سال سے یہ ملک کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں۔ مافیا سٹائل کا مافیا یہ ہوتا ہے، یا وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں، اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، یا پھر ان کو ختم کرتے ہیں، ایلیمنیٹ کرتے ہیں، ان کو دہشت پھیلاتے ہیں، ان کو اوپر جھوٹے کیسز کرتے ہیں، ان کو مار پیٹ ان کی کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں ان سے۔ تو یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں۔ تو وہ جو مافیا سٹائل آپریشن ہوا اس دن، بلکہ ایک دن پہلے بھی شروع ہو گیا تھا جب انہوں نے گھروں میں گھس گئے لوگوں کے، عورتوں کو خوف زدہ۔ مجھے وہ ایک بھولتا نہیں ہے، ایک میجر کے یہ گھر چلے گئے اور اس کی بیٹی، ماں اور بیٹی 10 سال کی۔ میں اب سوچ رہا تھا کہ کون سا ملک اس طرح کی چیزیں کرتا ہے، یعنی کون سا ملک اپنے شہریوں سے، ایک جمہوری حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی پرامن احتجاج کریں، کون سا ملک اپنے لوگوں سے یہ حرکتیں کرتا جو انہوں نے اس دن رات کی۔ لوگ جو ہم نے کہانیاں سنی، میں نے تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں سنی۔ یعنی مشرف کا جب دور مجھے یاد ہے، مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے 7-8 دن، میں جیل میں بھی رہا جب مشرف نے کریک ڈاؤن کیا تھا، جب وہ عدلیہ کی آزادی کے چل رہی تھی۔ مجھے وہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح، یعنی ڈکٹیٹرشپ میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کی۔ اور اس کی وجہ دیکھیں سمی، یہ لوگ ہیں مجرم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے، یہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ، یعنی ٹی وی کے سامنے انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری، 14 قتل کیے۔ میں ہسپتال گیا اس کے بعد، تو وہاں لوگ پڑے ہوئے تھے، کسی کمر میں گولی لگی ہوئی ہے، وہ پیرالائز ہوئے ہیں، یعنی 70-80 لوگوں کو گولیاں لگی۔ تو جو وہ کر سکتے ہیں، اور پھر میں اب کیا کہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے، یعنی اگر وہاں سزائیں ان کو مل جاتی ہیں، آپ یقین کریں 3.5 سال ہمارے دور میں کوشش کرتا رہا۔ میں کہا یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس، طاہر القادری سے میسج بھی آتی تھی، وہ ہم کہتے تھے وہ اسٹے آرڈر ملا ہوا تھا۔ ان کی ایسی گرپ ہے، یہ ایسا مافیا ہے، یہ بچ جاتے ہیں۔ شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، وہ ابھی ان کا FIA کے پروسیکیوٹر ذوالقرنین نے ابھی بتایا، جی سب بتایا سارا۔ اس نے کہا وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، ہم بھی 1 سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی، وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا، اس کو ڈیلے کرنے جائے، کبھی اس کی کمر کی درد پہ مہینے کی ڈیلیز۔ تو ان کی ایک نیچے تک جڑیں پہنچی ہوئی ہیں کہ مافیا ہے۔ تو انہوں نے یہ کوشش پھر کی کہ ہمیں بھی وہی خوف زدہ کرنے کے لیے، خاص طور پہ دیکھیں آدمی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے مجھے تو جیل میں ڈال دو یا جو بھی کرنا ہے، لیکن عورتیں اور میرے بچے اور بوڑھے، ان کے اوپر تو، یعنی ان سے تو لوگ نہیں سمجھتے نا توقع ہے۔ تو مجھے یہ سارے جو ملوث تھے اس میں، لیکن اس میں سوال اٹھتا ہے کہ اور بھی لوگ جو روک سکتے ہیں۔ ایک سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں، رات ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا ارشد شریف کا، ایک اس میں بار بار ایک سوال تھا کہ آپ وزیر اعظم اور باہر پریزن وین کھڑی ہو گئی آگے قومی اسمبلی کے، پارلیمنٹ کے، کون تھا وہ جو ساری یہ آرڈر کر رہا تھا؟ اور بھی میں 20 چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں، آپ خود مینشن کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کرتے رہے، لیکن
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।